خداوند کے کلام میں سے اس ایک حوالے کی طرف ذرا تھوڑے وقت کے لیے دھیان کریں گے جو ہم نے پہلے بہت دفعہ سنا ہے اور بہت دفعہ پڑھا ہے. اس کے اوپر ہم نے بہت سارا کلام سنا ہے، لیکن اس میں سے 3 اہم چیزیں میں آج صبح آپ کے گود گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے آج صبح باعث برکت ہوں گی. آپ کو پتہ ہے ہم دنیا کے ایک بڑے اہم وقت میں سے گزر رہے ہیں. شاید اسے یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کی تاریخ نے ایسا وقت کبھی نہیں دیکھا، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایسا وقت دوبارہ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ بائبل مقدس کی یہ شہادتیں ہیں کہ اس سے بدتر وقت آتے ہیں، اس سے اور مشکل وقت آنے والے ہیں، اور اس سے اور سنجیدہ وقت آنے والے ہیں، جہاں پر ہمیں اجتماعی طور پر بطور کلیسیا اور مسیح کا بدن فیصلے کرنے پڑیں گے، اور ہمیں اپنے لیے چناؤ کرنے پڑیں گے. ہم ایسے وقت کی طرف ضرور آ رہے ہیں، بڑے دھیان سے سنیے گا، جہاں پر ہمیں اپنی زندگی کے لیے چوائسز کا انتخاب کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے ہیں. آپ سب میری بات سن رہے ہیں اور بڑے دھیان سے سنیے گا. بہت اہم وقت یہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس سے اور سنجیدہ وقت میں نے کہا آ رہے ہیں. لیکن میرا یہ پختہ ایمان ہے کہ خداوند اس وقت میں اپنے خادموں کو کھڑا کر رہا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ اس وقت میں خدا چرچ میں سے ایسے موسیٰ، ایسے ایلیا اور ابراہم جیسے لوگ کھڑے کرنے والا ہے جو شاید تاریخ انسانی نے کبھی پہلے نہ دیکھے ہوں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو چھانٹے ہوئے گئے ہوں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ جسے بائبل مقدس جوشوا نیشن کہتی ہے، جوشوا جنریشن کہتی ہے. یشوا کی مانند ایسی نسل خدا اس پوری دنیا میں، بین الاقوامی کلیسیا کی بات کر رہا ہوں میں، خدا یشوا کی مانند ایسے بہنوں اور بھائیوں کو کھڑا کرنے والا ہے جن کے وسیلے خدا وہ کام کرے گا جو تاریخ انسانی نے پہلے نہیں دیکھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ میری یہ لیاقت نہیں کہ میں اتنی بات کہہ سکوں. یہ خدا کا کلام ہے جو اس بات کی تصدیق دیتا ہے، اور اس کی سادی سی مثال عیسائیہ کی کتاب کا وہ حوالہ ہے جس کے اندر خدا کا کلام کہتا ہے کہ آخر وقت میں میں ایسا کروں گا کہ اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر لے لوں گا. تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور رویا دیکھیں گے. کلام مقدس کی یہ تصدیق ہے کہ وہ وقت آتے ہیں جب تمہارے شیر کھار کلام کریں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں پھر سے کہتا ہوں، یہ خدا کا کلام کہتا ہے. سو بڑے زبردست وقت ہے. یہاں پر ایمانداروں کو صرف اپنی نظر کو تھوڑا سا بدلنا ہے اور ہم ان چیزوں کو دیکھ پائیں گے جو شاید انسانی ضرورتوں کے دائرے میں رہ کر ہم نہیں دیکھ پا رہے. اور ان سے بڑھ کے بہت سارے کام ہیں جو خدا کلیسیا میں سے لوگوں کو لے کر کروانا چاہتا ہے، لیکن غلط طریقے سے نہیں کروانا چاہتا، غلط طرز سے نہیں کروانا چاہتا. وہ کام کروانا چاہتا ہے، ضرور کروانا چاہتا ہے، لیکن ٹھیک طور پر کروانا چاہتا ہے. آئیے 3 اہم ترین باتوں کے اوپر آج صبح نگاہ کریں. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایلیا نے بال کے نبیوں کے ساتھ روحانی جنگ کی، روحانی کمپٹیشن کیا، روحانی چیلنج کے اوپر یا روحانی اکھاڑے میں اترے. اور کلام مقدس آپ سب نے یہ سنا ہے کہ جیت ایلیا کو ملی، خدا کی آگ آسمان سے آئی، ابھی ہم پڑھیں گے، اور یہ سارا کچھ ہوا. لیکن جب کبھی بھی میں اس سارے ماجرے کو پڑھتا ہوں تو میں اپنے جی کے اندر ذرا سوچتا ہوں کہ کیا ایسی بات ہے جس نے ایلیا کے اندر اتنا کانفیڈنس بھر دیا، اتنی زیادہ دلیری بھر دی، کرج بھر دی، اتنا زیادہ حوصلہ بھر دیا کہ 450 کتنے
450 بال کے نبیوں کے سامنے اکیلا ایلیا کھڑا ہوا ہے۔ وہ کیسا کانفیڈنس تھا کہ جہاں پر اتنے سارے نبی ہوں، بھلے وہ جھوٹے ہی کیوں نہ ہوں اور بدرو گرفتہ ہی کیوں نہ ہوں، اور ان کے سامنے ایلیا مرد خدا اکیلا کھڑا ہوا ہے، لیکن کیسا اس کے اندر کانفیڈنس ہے۔ تو مجھے کل رات کو خدا کے روح نے 3 باتیں دی اور اس نے کہا یہی بات آج صبح تُو نے بتانی ہے۔ 3 باتیں اس کے اندر پائی گئی جو اسی کہانی کے اندر مرقوم ہے۔ اس کے ایٹیٹیوڈ کو ذرا دیکھیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ آج 2020 کے کرسچن کا ایٹیٹیوڈ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ 2020 کے ایماندار کا رویہ ایسا ہونا چاہیے۔ 2020 میں زندہ آپ سب کا گاڈلی ایٹیٹیوڈ، یعنی کہ خدا کے نزدیک رویہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے جیسا ایلیا کا تھا۔ 3 چیزیں اس کے پاس تھی جن کا چناؤ اس نے کیا۔ پہلی بات ٹھیک جگہ تھی، جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی دلیری تھی۔ دوسری چیز اس کے پاس ٹھیک طرز تھا۔ طرز سمجھتے؟ طور، ٹھیک طریقہ۔ اور تیسری چیز اس کے پاس تھی ٹھیک دل۔ 3 چیزیں جو اس کے پاس تھی جن کے سبب سے اس کے اندر اتنا کانفیڈنس تھا۔ ایلیا اور موسیٰ خدا اس وقت میں کھڑے کر رہا ہے اور کرے گا، لیکن ان 3 چیزوں کا چناؤ آج صبح ایمانداروں آپ کو کرنا ہے۔ پہلا سلاطین نکالیے گا، اس کا 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے چند ایک آیات ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کہانی کو میں آپ کے سامنے زبانی کلامی رکھ دوں گا، اور آپ بعد میں اس پورے حوالے کو گھر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا سلاطین 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے لکھا ہے، سو اخیب نے سب بنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوئے کرمل پر اکٹھا کیا، اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، تم کب تک 2 خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا۔ تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا، ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں، پر بال کے نبی 450 آدمی ہیں۔ سو ہم کو 2 بیل دیے جائیں، اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھریں اور نیچے آگ نہ دیں، اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہ دوں گا۔ تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے گا۔ اور سب لوگ بول اٹھے، خوب کہا۔ سب مل کر کہیے گا آمین۔ آمین۔ آئیے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور میرے ساتھ مل کر دعا کیجیے گا۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے، اور آج صبح میری یہ دعا ہے کہ اپنے کلام کے امید، بھید اور باتوں کو ہم سب کی زندگی کے لیے عیاں کرنا، ہم پر عیاں کرنا، اور خداوند آج صبح تیرا کلام میرے لیے اور ہم سب کے لیے بڑے حوصلے، برکت اور بقا کا سبب ٹھہرے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ سب کہیے گا آمین۔ آمین۔ میں نے کہا 3 باتیں اس پوری کہانی کے اندر۔ پہلی بات ٹھیک جگہ کا چناؤ، دوسری بات ٹھیک مینر، ٹھیک طرز کا چناؤ، اور تیسری بات اس کے پاس ایک ٹھیک دل تھا جس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ لیکن ذرا دھیان دیجئے گا کہ 450 نبی اس کے برخلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ خود ان کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس کو کسی نے نہیں چھیڑا، یہ خود جا کر وہاں کی بدروحوں کو چھیڑ رہا ہے، اور یہ خود وہاں جا کر منادی کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور اس کا اپنا دل ہے، خدا کے مقاصد کے ساتھ یہ وہاں پر ہے۔ لیکن اس
مرد خدا کے اندر ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر ایسی دلیری ہے جس کا بیان لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا. ذرا تصور کریں جس کے سامنے 450 جھوٹے ہی کیوں نہ ہو نبی کھڑے ہو اور وہ اکیلا ایک طرف کھڑا ہو اور ان سارے لوگوں کے درمیان یہ 450 نبی تھے لیکن اس کے ساتھ آڈینس بھی تھی. اخیب خود بھی تھا. اتنے سارے لوگوں کے ہجوم کے بیچ میں کہتا ہے مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کی عبادت کرنے والا میں اکیلا یہاں پر موجود ہوں اور میرے علاوہ جتنے یہاں پر ہیں یہ سارے کے سارے بال کے پیرو ہو چلے ہیں. اور اس سے پہلے ان کے سامنے تجویز بھی رکھتا ہے. کہتا ہے کہ تم کیوں دو خیالوں میں ڈاواڈول ہو. اور آج بھی کئی سارے ایمانداروں کے لیے سوال یہی ہے کہ تم کیوں دو خیالوں میں ڈاواڈول ہو. یا تو یہ بات کہہ دو کہ بال ہی خدا ہے اور اس کے پیرو ہو جاؤ, جسے بائبل سادے لفظوں میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یا تو ٹھنڈے یا تو گرم, کیونکہ وہ نیم گرم کو اپنے منہ سے نکال پھینکتا ہے. نکال پھینکتا کا جو دوسرا لفظ جو ٹھیک متن ہے لکھا ہے کہ وہ اسے وامٹ کر دیتا ہے, اسے تھوک دیتا ہے, جیسے الٹی آتی ہے اس طرح باہر نکال پھینکتا ہے. جو نیم گرم ہو, جو دو خیالوں میں ڈاواڈول ہو. اور اس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ اس کو خدا پسند نہیں کرتا. یا تو بھائی چناؤ کر لو, جہنم میں جانا ہے تو ٹھیک ہے جہنم میں جائیں گے, اگر خدا کی بادشاہت میں جانا ہے تو وہی جائیں گے. ان دونوں کے درمیان دیوار کے اوپر بیٹھنے والا کوئی چکر نہیں. سنتے ہو نا لوگ یہ اکثر جو چھوٹے سے ایک دوسرے نے مذاق کرنے سے کہ جو اتنے بھی جگہ نہ ملے گی, جو اتنے بھی نہ ملے گی تو میں انہوں دونوں دے بیٹھ جڑی دیوار ہے اتنے جا کے بیٹھا. ایسا کوئی چکر نہیں ہونے والا. یا تو بالکل ٹھنڈے یا تو بالکل گرم, چناؤ کر لو. سو انہوں نے چن لیا کہ وہ بال کے پیرو ہیں اور اس نے پھر ان کے سامنے تجویز نہیں چیلنج رکھا, ان کو للکارا, ان کے سامنے اس بات کی شہادت دی کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اگرچہ وہ سچا خدا ہے. ذرا تصور کرے کہ اس وقت میں جب پوری دنیا میں مسیحوں پر ہزار سالیاں بڑھتی جا رہی ہیں, جب دن بدن اس طرح کی کہانیاں جہاں پر مسیحوں کو زمین خریدنے کے سبب سے گولی مار دی جائے, ایسی کہانیاں جہاں پر 13 سال کی کرسچن بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے حملہ کر دیا جائے, ایسی کہانیاں جہاں پر مسیحوں کی گردنیں اتاری جائے, انہیں مارا جائے, نہ کوئی میڈیا بولے نہ کوئی گورنمنٹ شور کرے. ایسے وقت آ رہے ہیں جب بائبل کہتی ہے کہ تمہیں تمہارے عبادت خانوں سے خارج کر دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا, زبردستی you'll be thrown out, تمہیں باہر پھینک دیا جائے گا. ایسے وقتوں کے لیے کلام مقدس آج صبح ایلیا کی تصویر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. پہلی بات کہتا ہے کہ چناؤ کرو, بی کانفیڈنٹ کہ کس کی عبادت کرو گے. کیا خدا کے پیرو ہو چلو گے مسیحوں؟ کیا خدا کے لیے جیو گے, خدا کے لیے سانسیں لو گے, کیا خدا کے لیے زندگی بسر کرو گے؟ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ یہاں پر اگرچہ کوئی بھی, یہ ہمارے کلچر کے اندر اگلی پوری دنیا کے اندر ہی ایسا ہے کہ جہاں پر بات آئے ذرا سے ہمارے عقیدے کی تو آگ بگولا ہو کے مرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن مرنے سے پہلے سوال یہ کہ کیا مسیح کے لیے آپ جیے بھی ہیں یا نہیں؟ کیا مسیح کے لیے زندگی بھی گزاری ہے یا نہیں؟ مسیح کے لیے سانسیں لی, بولا کچھ, مسیح کی خاطر چڑھے, مسیح کی خاطر دوڑے, اچھی کشتی لڑی ایمان کی یا نہیں؟ مرنے کے لیے یہاں پر ہر بندہ تیار ہے. مرنا کوئی پاکستانیوں کے لیے تو مرنا اور کچھ نہیں. جتنا کو بنگلہ ہم نے دیکھ لیا ہے, جتنے کو لوگ کھمبے سے چپک کے مرے ہیں, جتنی اموات پاکستان میں لوگوں نے دیکھ لی, ان کے اندر موت کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے مرنا. لیکن کیا آج پاکستان کے مسیح کے لیے جینا بھی سیکھیں گے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, جب اس نے چیلنج کیا تو اس نے ٹھیک جگہ پر انہیں بلایا, اور وہ کون سی جگہ تھی؟ بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے اخیب نے انہیں کوئے کرمل کے اوپر جمع کیا. انگریزی میں کہتے ہیں the Mount of Carmel, کرمل کا پہاڑ, کوئے کرمل.
اور کرمل کا ذرا لفظی مطلب میرے ساتھ دیکھیے گا. فرٹائل لینڈ, زرخیز زمین, ایسی زمین جو جتنے کے لیے تیار ہو, ایسی زمین جو پھلدار ہو, ٹھیک مقام, ٹھیک جگہ, فرٹائل لینڈ. اور عبرانی زبان کے اندر اس کا مطلب ہے خدا کے بیلوں کا کھیت, خدا کے انگور کی بیلوں کا کھیت. کون سی بیلوں کا کھیت؟ خدا کے انگور کی بیلوں کا کھیت. The vineyard of God, خدا کے انگور کی بیلوں کا کھیت. اور ایسی زمین جو زرخیز ہو, ایسے مقام کے اوپر اس نے انہیں جمع کیا جہاں پر قربان گاہ تھی. کوئی کرمل پر اس سے پہلے, آج سے پہلے ایک قربان گاہ تھی جو ابھی ہم پڑھیں گے, جو لکھا ہے کہ ڈھا دی گئی تھی. ایسی جگہ تھی جو کہ فرٹائل تھی, زرخیز تھی. اگر اس کے اوپر بیج بویا جائے تو وہ پھل دے گی. کوئی کرمل, the mount of Carmel, زرخیز زمین پر اس نے بال کے دیوتاؤں کو جمع کیا. کئی دفعہ آج ہماری زندگی کے اندر ہم اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں اور ہم کبھی کبھار بے وقوفی کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے اور مارے جاتے ہیں اور اس کا قصوروار خدا کو ٹھہراتے ہیں. لیکن ہم تصور نہیں کرتے کہ کاش ہم انہیں زمین پر نہیں بلکہ کہیں کوئی کرمل پر بلا لیتے. اپنی مصیبت کو کبھی کہیں کہ کوئی کرمل پر آ کے مجھے مل. اپنے دشمن سے کبھی کہیں کہ میری ٹھیک جگہ پر آ کے مل. اور ہماری ٹھیک جگہ خدا کا مقدس ہے, خدا کا گھر ہے, خدا کا مقام ہے, جہاں پر خدا موجود ہے. ایلیا نے انتخاب کیا کوئی کرمل کا, اکیب نے دعوت دی انہیں کوئی کرمل کے لیے, زرخیز زمین پر جہاں پر خدا کی قربان گاہ پہلے موجود تھی. ایسا مقام جہاں پر ایلیا اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے. کئی دفعہ ہم بہت سارا وقت غلط جگہ پر صرف کرتے ہیں. کرسچن ایمانداروں سنیے گا, ہم بہت دفعہ اپنا آپ غلط جگہ پر ضائع کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا ہوا میں مکے چلانا, اندھیرے میں تیر پھینکنا. ایسی زمین پر بیج بونا جو فرٹائل نہ ہو, زرخیز نہ ہو, ایسی زمین جو ریتلی ہو, ایسی زمین جس پر جتنا بیج بولے, جتنا پانی دے لیں, جتنی باتیں لوگوں کو سمجھا لیں, انہوں نے نہیں سمجھ. ایسے لوگ اس زمین پر رہتے ہیں, ایسے لوگ ان زمینوں پر رہتے ہیں. میں نے کہا یہ ان لوگوں کو منادی کرنے کے مشابہ ہے, یہ ان لوگوں کو کلام سنانے کے مشابہ ہے, یہ ان لوگوں کے سامنے انجیل سنانے کا کے مشابہ ہے جن کو جتنا کچھ کہہ لیں وہ کبھی آپ کی بات نہیں سنیں گے. اور یہ صرف میرے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں, مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہوا. کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایک گاؤں میں گیا اور کسی نے اسے قبول نہ کیا, ایک نے بھی قبول نہ کیا. لیکن اب ایلیا نے ایک کام بڑا خاص کیا کہ اس نے فرٹائل لینڈ کے اوپر انہیں بلایا, صحیح زمین پر بلایا, ٹھیک مقام پر بلایا, جہاں پر the strength was on full. ہر جگہ پر آپ کی strength پوری نہیں ہوتی. کئی جگہ کئی لوگوں کے درمیان جب آپ جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں. اور اس کو میں اکثر یوں کہتا ہوں کہ اگرچہ ہم عقاب ہیں تو ضرور ہے کہ عقاب عقابوں کے ساتھ رہیں. اگر آپ کیا ہیں, سب بولو بھائی کیا ہیں, عقاب, تو عقاب عقابوں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ عقاب چوزوں کی رفاقت کے اندر رہیں. ایسا نہ ہو کہ عقاب غلط مقام پر اڑنے کی کوشش کرے. آپ کو پتہ ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے عقاب کا؟ عقاب نو ایک فلور دو فلور دو گنا ہے کہ اٹھنا بڑا مشکل ہے عقاب کے لیے. حالانکہ کہنے کو کیا ہے, ایک فلور دو فلور ہو سکتا ہے, یہاں سے میں کروں میری ٹانگ میں لگے. اٹس ایزی, اٹ سیمز ایزی, آسان لگتا ہے. لیکن اگرچہ عقاب کو اڑانا چاہتے ہیں یا عقاب کی حقیقی اڑان دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بلند چوٹیوں اور پہاڑوں پر جا کے اپنے آپ نیچے پھینکتا اور ہوا کو چیرتا, اونچی جگہ سے چھلانگیں لگاتا ہے.
چھوٹی جگہ اس کا مقام نہیں ہے. کئی دفعہ ہم اپنی مسیحی زندگی میں غلط مقام کا چناؤ کرتے ہیں, غلط پلیس کا چناؤ کرتے ہیں, غلط رفاقت کا چناؤ کرتے ہیں, جہاں پر ہم کمزور اور کمزور ہوئے جاتے ہیں. اور وہ ایسی زمین ہوتی ہے اتنے لوگوں کو سمجھاؤ, نوے آئیڈیا دو, انہوں نے گلا دسو, انہوں نے کی کہتے ہیں گوڈیاں نے سکرو ٹائٹ کرا کچھ کر لو, انہوں نے دماغ چ کوئی گل نہیں پئی, انہوں نے پھر اپنی چلانی ہے اور پھر اپنی چلانی ہے. They are not the fertile land. وہ ایسی زمین نہیں ہوتے جو زرخیز ہو, اور وہ زرخیز, اور اگرچہ وہ زرخیز نہیں ہے تو میری کہ وہاں پر آپ کی طاقت, آپ کی اسٹرینتھ بھی پوری نہ ہو پائے, وہاں پر آپ کے آئیڈیاز ضائع ہو جائیں, وہاں پر آپ کی محنت ضائع ہو جائے, وہاں پر آپ کامیابی کو نہ دیکھ پائیں, وہاں پر آپ بلوغت کو نہ دیکھ پائیں, آپ ٹھیک چیزوں کا تجربہ نہ کریں. لیکن ایلیا نے اپنے لیے کوہ کس کا انتخاب کیا؟ کوہ کرمل کا, جس کا کیا مطلب ہے؟ زرخیز زمین. سب بولے کیا مطلب ہے؟ کلام سن کے بھولنا نہیں ہے. زرخیز زمین, اور عبرانی میں زرخیز کو, فرٹائل کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا ہے کہ یہ جو اس کا عبرانی مطلب ہے وہ میں نے کیا بتایا تھا؟ vineyard of God, خدا کے انگور کے بیلوں کا کھیت. وہ کھیت جہاں پر انسانی وائن نہیں, میں کہہ رہا یہ دنیا کی وائن نہیں کہہ رہا, the vineyard of God, ایسا مقام جہاں پر خدا کے انگور لگے ہوں, جس کو میں اگر دوسرے لفظ خدائی انگور یا خدائی میں, ایسا کھیت جہاں پر خدا کے انگور کی بیلیں ہوں, جہاں پر جا کر آپ توانائی حاصل کریں. آپ کو پتا ہے پرانے عہد کے اندر یا پرانے زمانے میں, یا اس کہانی کو میں ذرا تھوڑا سا بتاتا ہوں, جہاں پر مریم اور یسوع مسیح پہلی دفعہ مسیح نے کوئی معجزہ کیا, and that was with the wine, میں کے ساتھ معجزہ کیا. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ مریم آئی یسوع کے پاس اور کہنے لگی کہ اس شادی میں ختم ہو گئی ہے, مسیح نے معجزہ کیا میں. لیکن theologians کہتے ہیں that it was one of the most healthiest wine, ایسی میں تھی جو آپ کی صحت کو اوپر پہنچا دے, ہائی لیولز پر پہنچا دے. It was of such good quality, ایسا زبردست انگور کا شیرہ, ایسی زبردست وائن وہ تھی. تصور کریں خدا آپ کو ایسے مقام پر چاہتا ہے کہ آپ آئیں جہاں پر آپ کی طاقت پوری ہو. آمین. سوتنے گئے؟ سب بولو بھائی, سوتنے گئے؟ اور پھر آگے پڑھیے گا اسی کی 30ویں آیت اور 31ویں آیت. یہاں پر آج کے پیغام کا دوسرا نقطہ آپ کو ملے گا. the right manner, ٹھیک طرز کے ساتھ کام کرنا, ٹھیک طریقے سے کام کرنا. ہوا میں مکے چلانے ہیں تو پھر گڈ مارننگ ہو گئی جی, دسو چلانے ہیں؟ پڑھو پھر کی لکھا ہے 30ویں آیت میں. لیکن تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا. کیا کیے؟ مرمت کیے. اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا, تیرا نام اسرائیل ہوگا, 12 پتھر لیے, اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا, اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی, اور لکڑیوں کو کرینے سے چنا, اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا, اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس کو سوپنی قربانی اور لکڑیوں پر انڈھیل دو. سب کہیں آمین. آپ کو کچھ نظر آیا اس میں؟ طرز نظر آئی, ترتیب نظر آئی, طریقہ نظر آیا؟
ایسا تو نہیں جیسا کہ بال کے پجاریوں نے کیا، لکڑیاں رکھ دی فٹافٹ سے. اگر میں ہوتا، آج کا وقت ہوتا تو مٹی کا ڈھیر ڈال دیا، فٹافٹ سے آگ لگا دی. اس نے ایک بات ان کو کہی تھی آغازی آیات کے اندر جب میں نے پڑھا. اس نے کہا بال کے پجاریوں، وہ بال کے نبیوں، یاد رکھو کہ جب تم آگ لگاؤ تو نیچے سے نہیں لگانی. کہاں سے نہیں لگانی؟ نیچے تو ہر بندہ لگا رہا ہے. اس نے کہا وہ کام نہیں کرنا جڑا ہر بندہ کر رہا ہے، کچھ وکرا کام کرو. اب یہ جو برکت ہے یہ ایسا معلوم نہ ہو کہ تمہاری طاقت سے آئی ہے. اس طرح یوں لیجیے گا تھوڑے وقت کے لیے. یہ جو آپ کی ایمانداروں کی زندگی کے اندر برکتیں ہیں، یہ نہ معلوم ہو کہ میں نے بڑی محنت کی تو میں نے یہ کر دیا. ایسی معلوم نہ ہو کہ آگ اپنے ہاتھوں سے لگائی گئی ہے. کہتا ہے کہ برکت آئے تو عالم بالا سے آنی چاہیے. کہتا ہے آگ نازل ہو تو اوپر سے آنی چاہیے، اپنے ہاتھوں کی لگائی ہوئی آگ نہ ہو. اور پھر کیا کیا اس نے؟ جب اپنا مذبح بنایا، اس کے بعد بتاتا ہوں کہ جب انہوں نے کیا تو انہوں نے کیا کیا ڈرامے بازیاں کی. لیکن جب اس نے مذبح بنایا تو اس کا محنت چیک کریں. اس نے پتھروں کا چناؤ کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ 4 کونوں کے لیے 4 پتھر کافی ہوں گے. انسانی سمجھ یہ کہ چولہا اگر ہو یا کوئی 4 دیواری ہو تو 4 پتھر چاہیے اور اس کے اوپر لکڑیاں رکھی. اس نے 12 پتھروں کا چناؤ کیا. 12 پتھر جو اسرائیل کے قبیلے کے ناموں کے موافق تھے، جو اسرائیل کے 12 قبیلوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ذرا سوچیں کہ خدا کی برکت حاصل کرنے کے لیے، خدا سے آگ مانگنے کے لیے اس نے ٹھیک طرز کا استعمال کیا، اس نے ٹھیک طور کا استعمال کیا، اس نے ٹھیک مینر میں ساری چیزیں رکھی. پہلی بات اس نے نئی قربان گاہ نہیں بنائی، اس نے پرانی قربان گاہ کی مرمت کی ہے. بائبل کہتی ہے. تصور کریں اس بات کو. یہ مشکل کام ہوتا ہے جب جگہ ٹوٹی پھوٹی اور نکما اور نکاری معلوم ہوتی ہو اور وہ بچی آ جائے کوئی نوا بندہ. کہ جو چھوٹا ٹوٹا معطل حالت میں پڑا ہوا ہے، میں اسی کو اٹھا کے مرمت کروں گا. یہ مشکل ہے کیونکہ ہم جس وقت میں سانس لے رہے ہیں یہاں پر ہر کوئی چودھری ہے اور ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے لیے الگ قربان گاہ بناؤں، میں اپنے لیے ایک الگ سیٹ اپ ڈالوں، میں اپنے لیے ایک نیا کام شروع کروں، میں اپنے لیے بڑا میں کروڑ کے کہنا چاہنا ہوا کہ میں اپنے لیے نہیں. اور کروڑ کے کہاں؟ تاکہ تھوڑی بون میرو دے اندر بڑھ جائے. میں اپنے لیے کروں نہیں تیار کروں، میں اپنے لیے نہیں کروں. ایلیا دے اندر اپنے والی گل کوئی نہیں سی. یہ اندر گل جہی سی وہ بل بھی آنے. اس نے کیا کیا؟ پرانی ٹوٹی ہوئی جگہ کو تعمیر کیا اور پھر اس کو ترتیب دی. پہلی بات اس نے پرانی جگہ کو مرمت کیا. دوسری بات اس نے جب قربان گاہ بنائی تو پھر ٹھیک مینر سے بنائی. اور اس کے بعد بائبل کیا کہتی ہے کہ آگ نیچے سے نہیں لگائی گئی. اس نے دعا کی تو آگ کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے نازل ہوئی. اور یہی ہوتا ہے جب آپ کی زندگی میں آسمان سے آگ نازل ہو، اس وقت اس بات کی شہادت ہوتی ہے بندہ پاویں ہو جاسی برکت خدا نے. لوگ یہ کہتے سر کھوٹا سکتا ہے کٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ برکت آسمان دے خدا نے. جب لوگ یہ کہیں کہ نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے کہ جب انہوں نے کیا ہوتا ہے تو ان سے کچھ نہیں ہوا ہوتا. انہوں نے ہوا میں مکے چلائے ہوتے ہیں. پتہ ہے کیا ہوا؟ جب پہلی ٹیم آئی 450 نبی. کتنے نبی؟ کرمل دا مطلب کی سی یاد ہے؟ کئیوں نے نہیں بھی یاد جڑے چوک میں. کیا مطلب تھا؟ نبی کتنے تھے؟ 450 نبی.
اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ 450 نے اپنے لیے قربان گاہ تیار کی اور بیل کو کاٹا اور قربان گاہ میں رکھا تو بڑے تماشے بڑے چونچلے کیے. کلام میں لکھا ہے صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی اور یہ ناچتے رہے اس کے چوگرد, جھومتے رہے, کودتے رہے. لفظ لکھا ہے they were consistently jumping around. وہ اس کے گرد آگے چھلانگے لگاتے رہے اور کچھ نہیں ہوا. اے ہونے کرسچن کا ایٹیٹیوڈ ذرا چیک کرو اپنے مخالف ابلیس سے بات. اور کلام میں لکھا ہے کہ ایلیا آیا اور آگے پتہ ہے وہاں پر لکھا ہے کہ وہ انہیں طنز کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ چونڈی وڈنا. کسی نے سنا؟ انہوں نے ایویں چونڈیاں وڈن دیا, ہوجمار نہیں سنے, ایویں ہوجا مار دیا. ان کو طنز کر رہا تھا. کہتا ہے لگتا ہے کہ بال بڑا دیوتا ہے, کسی ایمرجنسی کام میں پھنسا ہوگا, یا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سفر میں ہو. آگے کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کام میں مصروف ہو, تمہاری بات نہ سن رہا ہو. ذرا شور بچاؤ, ایسا نہ ہو کہ بال جو اتنا بڑا دیوتا ہے کہیں سو نہ گیا ہو. ذرا تصور کریں کہ ایماندار بدروواں نو چھیڑن تے پھر انہوں نے جھکتا مارا. اور ایتھے تے کرسچن نو سکھایا پتہ کی گیا ہے, ایتھوں دے کرسچناں نو پتہ دنیا سے نہیں پتہ کی گیا ہے, ایتھوں دے کرسچناں نو سکھایا گیا ہے بھائی بدرو گرفتہ کو نہیں چھیڑنا, بدرویں واپس آ کے تجھے مار دیں. ہے نا کل سنی لے بھائی بدروؤں کو نہیں چھیڑنا. اس پادری صاحب کا رکشا کرتی کر دیا تھا بدروؤں نے. سنیا نہیں کاٹ کے چھوڑیاں سنیا. بدروؤں کو نہیں چھیڑنا. رات تو میرے کمرے میں آئی تھی, میرا پیر پکڑ کے انہوں نے ہلایا. بھائی بدروؤں کو نہیں چھیڑنا. لیکن اے کرسچن کے ہو جاتے, اے خدا کا ایماندار بندہ کے ہو جائے. کلام میں لکھا ہے کہ آ کے چیلنج بھی کیا, بات انہیں چھیڑ نہیں رہا, انہیں طنز مار رہا ہے. کہہ رہا ہے وہ جڑی بڑا بدرو والا دیوتا ہے ذرا انہوں جگاؤ, شور بچاؤ. اور کلام میں کیا لکھا ہے, وہ ایسے باورے سن, ایسا ان کا دماغ پیڈل تھا. کلام میں لکھا ہے انہوں نے بھی یہ طنز کو سیریس لے لیا اور پھر کیتا کہ شور مچانے لگے اور اپنے آپ کو مارنے پیٹنے لگے, اتنا کہ اپنے آپ کو لہو لہان کر بیٹھے. لیکن ان کا طرز غلط ہے, ان کا طریقہ غلط ہے, ان کا خدا بھی غلط ہے. اور کلام میں لکھا ہے صبح شروع ہوئے شام ہو گئی. شکر ہو یہوہ خدا کا جو صبح بھی معجزے کرتا ہے, دوپہر کو بھی معجزے کرتا ہے, رات کو بھی معجزے کرتا ہے. کلام کہتا ہے وہ کبھی نہیں سوتا, وہ کبھی نہیں اٹھتا, وہ سدا جاگتا رہتا ہے. ہیلیلویا. ایسے خدا کی عبادت ایلیا کرتا ہے. اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ میں اور آپ بھی ایسے ہی خدا کی عبادت اسی خدا کی کرتے ہیں جو نہ تو سوتا ہے نہ اٹھتا ہے, سدا جاگتا ہے. آخری بات تو دیکھتے ہیں, اس کا دل ٹھیک تھا, اس کی نیت ٹھیک تھی. اس نے مذبح اپنے لیے نہیں بنایا بلکہ اس نے خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے مذبح بنایا. اس کی منسٹری کا سبب خدا کا جلال دینا, اس کی رویا کا مقصد خداوند کی تعظیم کرنا. پہلا سلاطین اس کا 18واں باب جو ابھی آپ نے نکالا ہے اور اس کی 36 آیت کو میرے ساتھ دیکھیے گا, نکالیے گا. 36 آیت. اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا, یہ اس کے دل کی بات ہونے لگی. اب اس کی بات, اس کے دل اور اس کی نیت کی بات جو ساری باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ترتیب کیا ہے. یہ جو بات میں پڑھنے لگا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس جگہ پر ہیں. سب سے زیادہ اہم ہے. اس سے زیادہ اہم بات اور ایک مسیح, میں گال نہیں کر رہا کہ غلط نہ سمجھ گئے ہو, میں خالی خدا کے خادموں کی بات نہیں کر رہا, میں ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں. ذرا ہاتھ اٹھائیں کتنے ایماندار ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں. باقی اب شاکے جے دلیری نہ چکو ہاتھ,
ایماندار کا مطلب ہے جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے. کتنے ہیں وہ؟ یہ ان کی بات ہو رہی ہے. آؤ ذرا ان کا دل پڑھے کیا لکھا ہے. لکھا ہے 36 آیت. اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے. میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو ہی نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. سب کہیے گا آمین. کیسا دل ہے اس کے پاس. کہتا ہے خداوند آج تو یہ آگ نازل کر دے. اس لیے نہیں کہ پتا چلے کہ ایلیا نے دیکھو کیسا زبردست مسئلہ تیار کیا ہے. یہ اس نے محنت کی ہے، پتھر جمع کیے اور چنے ہوئے پتھر. ایوی نہیں کہ عرفان جائے بار بلاک چمک لے، اینج نہیں کیتا. اینج والے پتھر چنے ہوئے پتھر اور کانسیپٹ کے ساتھ کہ 12 قبیلوں کے 12 ہی پتھر ہونے چاہیے، اور پھر اس کے گردا گرد ایک بڑا گڑھا ہو، ایک بڑا گڑھا. اور قربانی پتہ ہے کہ ہو جی سی یہ جو بلانے ہیں. لیکن ویکھو جو تواڈے کو ٹھیک دل ہوندا ہے تے تواڈے اندر بڑا کانفیڈنس ہوندا ہے. ایکسیپشنل کیسز ہیں جو فراڈ بھی مارتے ہیں اور بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے. فراڈیاں دے کول بھی کانفیڈنس ہوندا ہے. بال والا غلط نہ سمجھو، بال آج بھی کام کر رہا ہے. میں ایسے یوں کہتا ہوں، ایک کسی خدا کے خادم کی کتاب میں پڑھ رہا تھا اور اس نے کہا اگرچہ میں یہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح زندہ ہے تو یاد رکھے کہ یہودا اسکریوتی بھی آج بھی زندہ ہے. آج بھی یہودا اسکریوتی زندہ ہے جو چند دمڑیوں کے لیے آج بھی ایمان بیچنے کو تیار ہے. آج بھی چند چاندی کے سکوں کے لیے ایمان سے غافل ہونے کے لیے تیار ہے. آج بھی یہودا اسکریوتی کی روح کلیسیا میں کام کر رہی ہے. یہ وہی روح ہے. اور قانون 2 بنگلے تے 2 بوٹیاں اور ایک گڈی اور ایب مل جائے گا، مسیح کے منکر ہوگا. آج بھی ہیں یہودا اسکریوتی. اور اس بندے کی قربانی دیکھیں، کلام میں لکھا ہے کہ اس نے پتھر چنے، لکڑیاں بچھائیں اور اس کے گرد ایک بڑا گڑھا کھودا ہے. تکلیفاں سب نہیں آتی آج. کوئی ایسا بندہ نہیں جو کہے کہ میری زندگی میں تکلیف نہیں. اور یہ خدا کا کوئی وعدہ بھی نہیں ہے کہ تیری زندگی میں تو تکلیف نہ آنے دوں گا. یہ جھوٹی انجیل ہے جو کئی سارے لوگ سناتے ہیں کہ خداوند کے پاس آ جائے اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. سچی انجیل یہ ہے کہ مسیح کے پاس آؤ تو آج سنائے جاؤ. اگر اپنی سلیب اٹھانے کے لیے تیار ہو تو ہی زندہ خدا کے پیرو ہونا، ورنہ جاؤ اس خدا کا چناؤ اپنے لیے کر لو جسے تم چاہتے ہو کہ اس کے پیرو ہو. اور اس کے چوکٹ جب گڑھا بڑا کھودا گیا تو کلام میں لکھا ہے جب اس نے قربانی چڑھائی کہا پانی اٹھیلو. کیا کرو؟ تاکہ لکڑیاں گیلی ہوں اور قربانی وہ بیل جو کٹی ہوئی اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے وہ بھیگ جائے. اور پھر دوسری دفعہ کہا اور پانی ڈالو. ایدہ دل تسلی نہیں پایا. انہیں کیا برنگ اٹ آن. برنگ اٹ آن کا مطلب پتا کی ہے؟ اور لے آؤ. برنگ اٹ آن. میں اسے یوں سمجھتا ہوں، میں جب اسے پڑھ رہا ہوں تو میرے دماغ میں یہ بج رہا تھا بار بار کرنے. آپ کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ پانی ہو اور ڈالو. میرے لیے یہ تھا اور تکلیفیں لاؤ اور مشکلیں لاؤ اور پریشانیاں لاؤ. اس نے کہا آسان نہیں ہونا چاہیے. آسان نہ ہو، میری قربانی آسان نہ ہو، دنیا کو انجان معلوم ہو. کرسچن لوگ اس بات کو سنیں، دھیان لگا. کہتے ہیں میری قربانی آسان نہ لگے، پانی ڈالو اور برنگ اٹ آن اور مصیبتیں دو.
اور پریشانیاں دو اور میرے لیے غلط باتیں کرو اور کہتا ہے بھیگ جانے دو. اور کلام میں لکھا ہے صرف قربانی اور لکڑیاں ہی نہیں بلکہ اس کے گرد جو گڑھا تھا وہ بھی پانی سے لبریز ہو گیا, اوور فلو ہو گیا. اتنا پانی بھر دیا, اتنی پریشانیاں, اتنی مصیبت کے لگے کہ ہون امپاسبل ہے. اب ناممکن ہے کہ یہ آگ سے چٹ کی جائے. اب مشکل ہی لگتا ہے. بعد کے کتنے نبی قربانی کون چڑھا رہا ہے اب؟ ایلیا. قربانی کیسی؟ پانی سے لبریز, بھیگی ہوئی, سارتا پیر, لکڑیاں پانی سے بھیگی, اور جو گڑھا اس کے چوگرد ہے وہ بھی لبریز ہے پانی سے. ناممکن لگتا ہے دیکھنے والوں کو؟ اگرچہ میں آج اتنے چھت تک لو کے کہاں ایمانداروں چھتریاں نکالو بارش ہونے والی ہے, تسی کہو کہ پائی صاحب کا دماغ چل گیا, باہر دھوپ لگی ہے. امپاسبل ہے. او بھائی دھوپ ہے, چبھنے والی گرمی ہو رہی ہے, پادری صاحب کہہ رہے ہیں بارش ہونے والی ہے. لگتا ہے پادری صاحب کی راتی نیندر پوری نہیں. امپاسبل ہے, ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا جب اس ایماندار نے اپنے دل سے اور ٹھیک نیت سے خداوند کی طرف نگاہیں اٹھا کے کہا خداوند آج لوگ جان جائے کہ پاکستان کا خدا یہوہ خدا ہی ہے, اور یہ بھی جان لے کہ یہ بندہ جو یہاں پر ہے یہ تیرے بلاوے سے ہے, اور آج یہ سب جو یہاں پر ہے اور یہ پاکستانی رہنے والے یا کہ سب رہائشی جان جائے کہ مسیحوں کا خداوند ہی خدا ہے, تو یاد رکھے آج بھی آسمان سے آگ نازل ہوگی. زوردار تالیاں بجائیں. آگ نازل ہوگی, آگ نازل ہوگی, لیکن تب ہوگی اگرچہ آپ اپنی ٹھیک جگہ پر ہوں. تاش تے بیٹھے ہوئے گلی دے نکڑتے نہ نظر آؤ, یہاں پر ہوں, یہاں پر ہوں. وقت ادھر ادھر ضائع نہ کر رہے ہو. بڑا وقت ہے لوگوں کے پاس ضائع کرنے کے لیے. کچھ نہ لبا, آؤ لوڈو کھیل لیں. بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری وقت ہے لوگوں کے پاس ضائع کرنے کے لیے. امیجن دس, لوڈو کھیڈو. میں لوڈو دی برائی نہیں کر رہا, نہ ہی ہے کہنے لگا ہوں کہ شیطانی ہے. میں بھی پیغام پچھلے دنوں جو کسی نے سنا, کہتا ہے لوڈو نہیں کھیلنی چاہیے, لوڈو شیطانی ہوتی ہے. کہتے ہیں اس کے اوپر دیکھا نہیں آپ نے شام کو؟ میں تے اس بندے کرسٹا دے کانسیپٹ سن رہا ہوں. ایسے ڈاکٹر اور ریورنڈ تھے بیٹھے, کہتا ہے یہ شیطانی. ایسے زبردست کانسیپٹ سے لوگوں کے پاس. تسی اگر آپ کو بائبل کی ٹھیک خدا نے آپ کا ذہن منور کیا کلام کے ساتھ, تو آپ ایسے کلام سن کے ہنسیں گے کہ یہ کیسی باتیں ہیں جو آج لوگ کر رہے ہیں اس دنیا میں. کہہ رہا ہے کہ نہیں کھیلو, شیطانی ہے, اس کے اوپر سانپ بنا ہوا ہے. I am amazed. لیکن آؤ آج صبح ان 3 باتوں کو تھام لیں کہ میرے لیے کوہ کرمل میرا ٹھیک مقام ہے. آمین. دوسری بات, جب میں اپنی مسیح زندگی جیتا ہوں تو اس کی طرز ٹھیک ہو. اس کی طرز کیا ہو؟ ٹھیک ہو. اور تیسری ان ساری باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ بات کہ جو قربانیاں میں چڑھاتا ہوں اس میں خداوند کو جلال دوں. آمین. میں اکثر اوقات بھائی سرفراز ولیم کی یہ مثال لوگوں کو دیتا ہوں, میں نے بھی سیکھا ہے ان سے. کسی بھی کروسیڈ, پیغام, پروگرام اور یہ کچھ بھی ہو تو اس کے پہلے یہ دعا کرتے ہیں. میں ہمیشہ وہ دعا سنتا ہوں کہ خداوند جو بھی ہو ساری باتوں میں جلال ہم تیرے بیٹے یسوع کو دیں. اور یہ ایک کرسچن کی زندگی کی تڑپ ہونی چاہیے. اس نے یہ نہیں کہا خداوند میں نے اتنا زبردست آلٹر, میں نے دعا کی اتنے معجزے ہو گئے, میں نے یہ کیا تو دیکھے یہ ہو گیا. لوگ تو اپنے معجزوں کو اس وقت بیچ رہے ہیں. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, اور میں اس کو کہنے میں شرماتا نہیں. پہلے میں شرماتا تھا, ڈرتا تھا کسی کو برا لگے گا. اور خداوند نے مجھ سے پچھلے دنوں میں یہ بات اس سے بولا,
تو کس وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ کلام سنائے گا؟ وہ کون سا وقت ہوگا جب تو کہے گا، کب جب تو بولے گا؟ miracles are being sold. اتنے بڑے بڑے پادری ہیں، آئے اس عبادت میں آئے اور معجزہ نے یہاں پر دیکھے یہ بہن کو کینسر تھا، اس کے منہ کا کینسر ٹھیک ہو گیا، یہ دیکھے یہ کینسر یہ ٹھیک ہو گیا۔ اینجی لگتا ہے یسوع مسیح کو زیادہ پبلسٹی اس ماؤتھ کینسر دی ہو، سننے میں لگتا ہے نا یہ ماؤتھ کینسر تھا، دیکھیں یہ ماؤتھ، یہ بہن کا منہ دیکھیں، یہ دیکھیں ماؤتھ کینسر تھا، یہ دیکھیں یہ دیکھیں۔ ایسی پبلسٹی ہے کہ پوچھے ماں تے لوکی مینوں پوچھدے جے کہ تواڈے وسیلے کوئی معجزے کوئی نہیں ہوندے، تواڈے کیوں تسی؟ اور میں کیا، میں نے اپنی خدمت میں ہر طرح کا معجزہ دیکھ لیا، آج بھی ہوتے ہیں، ہوتے ہی جاتے ہیں۔ میری اتنے جڑے کو پرانے لوکی بیٹھے نے، اتنے لوکی مطلب روح القدس کے مسا میں گرتے اور یہ سب کچھ been there done that، been there and done that۔ لیکن خدا نے عقل کھولی اور اس نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے، یہ تو ایک حد ہے، اس سے بڑھ کے میں کام کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، میں تو اس سے بہت بڑا ہوں جو تو دیکھ رہا ہے۔ یہ میرا کنفیشن سمجھ کے لے لیں، یہ میرا اقرار نامہ سمجھ کے اپنے لیے لے لیں آج صبح کہ بھائی یہ کافی نہیں ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ یہ وقتی لازر جو مردوں میں سے جلایا گیا وہ پھر مرا تھا، لیکن وہ شخص جس نے صلیبی مقام کے اوپر، وہ ڈاکو جو مسیح کے ساتھ تھا، اس نے اپنی زندگی کے لیے اپنا آپ باندھ دیا۔ تصور کریں انہیں معجزہ ہے، قبر سے نکلیا اور دوبارہ مر گیا، اور اس کے بعد اس کی حالت نہیں کی کہ مسیح کو قبول کر کے مارا یا نہ قبول کر کے۔ لیکن یہ ڈاکو جس نے کنفیس کیا اپنے گناہوں سے، گناہوں کا اقرار کیا، توبہ کی اور کہا خداوند تو کیا میری زندگی کا بادشاہ بننے کے لیے تیار ہے؟ یسوع نے کہا تو میری بادشاہت میں تو سوچ رہا ہے پتہ نہیں جب میں آؤں گا تجھے یاد کروں گا، تو آج ہی میرے سے خداوند یسوع مسیح اے نکے موٹے نزلہ زکام کینسر ٹیبیاں کرونا کی شہما دے، او بھائی یسوع مسیح اس سے بہت زیادہ آپ کو دینا چاہتا ہے، ابدی زندگی دینا چاہتا ہے۔ کہتا ہے جہاں نہ رونا ہے، نہ کرونا تو ہے ہی کوئی نہیں، نہ رونا ہے نہ بیماریاں ہیں، دانتوں کا پیسنا ہے، ابدی زندگی۔ کلام میں لکھا ہے وہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، پورا نہیں ملن گیا، ٹھیک ہے، حور نہیں کوئی بھی لبے گی، حور نہیں لبے گی، لیکن وہاں پر خدا کی روح حضوری ضرور ملے گی، وہاں پر ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے، وہاں پر خدا کا جلال ہوگا اور اس کے جلال میں ہم سب بھی جلالی ہوں گے۔ ہیلیلویا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آج صبح اپنا آپ خدا کے حضور میں پیش کریں۔ میں نے کہا اس بات کو that God want to raise you، خداوند ایسے لوگوں کو اس وقت میں اٹھا رہا ہے، اٹھانا چاہتا ہے۔ مسیحوں آج روح سے بھر کے دعا کیجیے گا، معجزے آپ کے لیے ایسے ہو جائیں گے۔ ہم تو ایسے وقت میں ہیں جہاں پر لوگ بدبو نکال لیں تو اس کو بھی معجزہ کہتے ہیں، بدبو نکل جائے تو وہ ہوتی ہے معجزہ، حالانکہ یہ تو آپ کی اتھارٹی کا اثر ہے، آپ کے اختیار کا اثر ہے۔ جہاں پر آپ مسیح سے بھر کے کہتے ہو کہ اس بدن کو چھوڑ دو، وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج صبح خدا اپنے آسمان کو کھولے ہوئے ہیں، آگ نازل ہو رہی ہے۔ یہ ایلیا اس وقت میں زندگی گزار رہا تھا جب خدا کا روح آسمان سے اترتا اور اپنے کام کو کرواتا اور واپس لوٹ جاتا تھا، لیکن آج ایمانداروں یسوع مسیح کے وسیلے خدا کے پاک روح کی آگ 24 گھنٹے اب پر رہتی ہے۔ اب پاک روح کی آگ ہفتے کے 7 دن آپ پر رہتی ہے، سال کے 365 دن آپ پر رہتی ہے۔ اب تو اور بڑے کاموں کے لیے آپ بلائے گئے ہیں۔ آئیے آج صبح اپنا آپ اندھیرے خدا کے حضور اپنے لیے کوئی کرمل کا انتخاب کرے، سرخیز زمین کا انتخاب کرے، جہاں پر اگر آپ بیج بوئیں تو وہ آپ کو حاصل دے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پوری زندگی
غلط زمین پر ہی بیج بوتے جائیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ غلط جگہ پر جا کر اپنا آپ ضائع کرتے رہے, جہاں پر صرف بیماریوں کی پبلسٹی کی جاتی ہے. آئیے ایسے مقام پر چلے جہاں پر خداوند جلال پائے, جو سرخیز زمین ہو, خدا کے انگوروں کی بیل کا کھیت ہو, جہاں صحت مندی ہو, صحت یابی ہو, کاملیت ہو, فلنس ہو. آئیے ایمانداروں اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا. پیارے بہنوں اور بھائیوں, آؤ اپنی آنکھوں کو بند کریں. خداوند آج صبح آپ کو روحانی اور جسمانی صحت دینا چاہتا ہے. میں نے کل رات کو اس ایک رویا کو دیکھا جب میں یہ کلام پریپیئر کر رہا تھا. اپنی آنکھوں کو بند رکھ کے سنیے گا, یہ بات آج آپ سب کے لیے ہے. میں نے اسے دیکھا ہے اور خداوند نے مجھے اس بات کو کہا کل رات کہ اگرچہ جماعت میں سے کوئی آج صبح اپنے لیے کوئی کرمل کا انتخاب کر لے, اور اگرچہ آج صبح کوئی اپنی زندگی کو ٹھیک طرز میں ڈھالے, اور اگرچہ کسی کا ذہن اور دل ٹھیک نیت میں نہیں بندھا ہوا, اور وہ اپنے دل کو ٹھیک نیت پر باندھ لے اور خدا کے سامنے اقرار کرے, تو یاد رکھے میں نے یہ رویا دیکھی کہ ٹڈیوں اور مکڑیوں اور ہر طرح کے رینگنے والے کیڑوں کی ایک بڑی فوج تھی جو پہاڑی پر چڑھ رہی تھی. اور میں نے اسے رویا میں دیکھا کہ جیسے ہی خدا نے کلام نازل کیا, ایک بڑی آندھی چلی ہے جس میں ریت تھی, اور وہ اپنے ساتھ ان سارے کیڑے اور مکوڑوں کو بہا لے گئی. کیڑے اور مکوڑے روحانی آلودگی کی نمائندگی کرتے ہیں, روحانی آلودگی کی نمائندگی کرتے ہیں, کمزور ایمان کی نمائندگی کر رہے ہیں. لیکن خدا کہتا ہے آج صبح وہ روح القدس کی آندھی چلانے کے لیے تیار ہے, جو کہ ہر طرح کی آلودگی اور کمزوری کو زندگیوں سے بہا کر لے جائے. آئیے آج صبح اپنا دل خدا کے حضور میں کھول دیجیے گا. آئیے ایک اور بھائی کے ساتھ مل کر گاتے ہیں اس کا ایک انترا, اور اس کے بعد ہم میٹنگ کو آگے بڑھائیں گے. لیکن آئیے میں چاہتا ہوں اس وقت کو اس کا ایڈوانٹیج لیں. کوئی تشنا یہاں سے نہ لوٹے, کوئی تشنا یہاں سے نہ لوٹے, جھولیاں کو بھرنا چاہتے ہیں. روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں, خالی دامن ہے خالق سے باقی روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں, خالی دامن جو
आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा और मेरे साथ मिलकर इस दुआ को आपने करना है। और जब आप मैं कहें तो उस मैं के साथ अपना नाम लगाइएगा, यानी कि मैं दानिश पीटर, अपना पूरा नाम आपने लेना है और मेरे साथ मिलकर ये दुआ करनी है। कहे मैं और अपना नाम ले, कहे मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि यीशु मसीह के वसीले मैं फातेह हूं और मैं गालिब आ चुका हूं हर तरह की बीमारी पर, हर तरह की कमजोरी पर, हर तरह की बदरू पर, हर तरह के लफ्ज पर और हर तरह के ख्याल पर। आज के बाद कोई चीज, कोई आलूदगी मुझे खुदा के जलाल से और काबिलियत से दूर ना रख पाएगी, बल्कि मैं खुदा में कायम रहूंगा, ईमान में मजबूत रहूंगा, गालिब आऊंगा, फातेह रहूंगा, कामयाब रहूंगा और यीशु में शाद रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में दिलेरी से कहिएगा, यीशु मसीह के नाम में।